السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے جو موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے ایک ایسی قوم کا کہ جن لوگوں نے اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی، اس وقت کے نبی کی بات نہیں مانی، تو اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور پوری کی پوری بستی ہلاک اور برباد ہو گئی۔ میں تذکرہ کروں گا قوم لوط پر جو عذاب آئی اس کے بارے میں۔ قوم لوط پر عذاب کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اہل سدوم کی ہدایت و اصلاح کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ یہ لوگ بڑے سرکش اور نافرمان اور گناہ گار تھے، اتنے گناہ کرتے تھے اور بدکاریاں عام طور پر کرتے تھے۔ اس قوم کے اندر بجائے مردوں سے خواہش پوری کرنا، باہر سے آنے والے تاجروں کا عورتوں کے بجائے مردوں سے خواہش پوری کرنا، یہ اس قوم کی سرکش و نافرمانی کے اندر حد ہو چکی تھی کہ عورتوں جس کو نکاح کے اندر لانے کا حکم ہوا ہے اور جس سے شادی کا حکم دیا گیا، یہ لوگ اس کے بجائے مردوں سے اپنی خواہشات پوری کرتے تھے اور باہر سے آنے والے تاجروں کا مال جو باہر سے آتے تھے ان تاجروں کا مال جو ہے حیلہ کر کے بہانہ کر کے لوٹ لیا کرتے تھے اور بھری بھری مجلسوں میں کھلم کھلا گناہ کرتے تھے۔ یعنی گناہ کرنا ان کی فطرت میں بس گیا تھا اور ان کے رگوں میں دوڑ رہا تھا گناہ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو تمام برائیوں اور گناہوں سے بچنے کی نصیحت فرمائی اور اللہ تعالیٰ کا دین قبول کرنے کی دعوت دی اور اس کے عذاب سے ڈرنے کا حکم دیا۔ ان سے کہا کہ جو آپ لوگ یہ کام کر رہے ہو اس پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اللہ کا غصہ نازل ہوتا ہے، اور جب جس پر اللہ کا عذاب اور غصہ نازل ہوگا وہ قوم تباہ و برباد ہو جائے گی۔ بجائے اس کے کہ وہ آپ کی دعوت کو، آپ کی نصیحت کو سنتی، انہوں نے آپ کو پتھر مار کر بستی سے باہر نکال دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو جو کہ وقت کے نبی ہیں، ان کی قوم نے پتھر مار کر انہیں بستی سے باہر نکال دیا۔ باہر نکال دینے کی دھمکی بھی دینے لگے اور بار بار جو ہے مذاق اڑاتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ عذاب الہی، کہتے ہو اللہ کا عذاب آئے گا، تم اپنے اللہ سے کہو کہ عذاب بھیجے، دیکھیں ہم لوگ بھی کہ کیسا عذاب ہوتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بار بار سمجھانے کے باوجود اپنی ضد اور ہٹ دھرمی سے وہ لوگ باز نہیں آئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس ناپاک قوم کو دنیا سے مٹانے کے لیے عذاب کے فرشتوں کو بھیج دیا۔ دنیا سے مٹانے کے لیے عذاب کے فرشتوں کو بھیج دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام فرشتوں کے اشارے پر اپنے گھر والوں اور جو لوگ آپ کے ساتھ ایمان لائے تھے، صغر نامی بستی ایک کہلاتی ہے، وہاں چلے گئے اور صبح ہوتے ہی ایک بھیانک اور زوردار چیخ نے سارے کے سارے شہر والوں کو ہلاک کر دیا۔ یعنی اتنی زور کی آواز ہوئی اور اس طریقے کا عذاب اللہ تعالیٰ کا نازل ہوا کہ پوری کی پوری قوم جو ہے ہلاک و برباد ہو گئی۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے اس بستی کو آسمان کی طرف اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا۔ یہ کوئی آپ کو فلسفہ نہیں بلکہ ایک نبی کے قوم کے واقعہ اور حقیقت سنا رہا ہوں کہ اس بستی کو زمین پر اٹھایا، زمین سے لے کر آسمان پر اٹھایا اور پھر آسمان سے زمین پر پٹخ دیا اور اوپر سے پتھروں کی بارش کر کے، پھر یہ ہوا کہ اوپر سے پتھروں کی بارش کر کے پوری قوم کو عذاب الہی سے ہلاک کر دیا۔ تو اس واقعے سے ہمیں اور آپ کو بھی سبق لینے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم دین اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں گزار رہے ہیں۔ اگر ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، نبی کی لائی ہوئے شریعت کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو وہ دن دور نہیں کہ اللہ کا عذاب ہم تک بھی آ پہنچے۔ اس لیے ہم بھی کوشش یہ کریں کہ ہم اپنی زندگی دین اسلام کے مطابق گزاریں۔ دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور آخر میں آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک اور سبسکرائب کیجیے اور جو ہے اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو ضرور بھیجیں۔ والسلام۔